أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 70 اور 71 ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے، اس رسول سے مراد ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ سامعین کرام،
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ جو مومن بھی، جو انسان بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے گا نبیوں میں شامل فرما دے گا، جس کو چاہے گا صدیقوں میں، اور جس کو چاہے گا شہیدوں میں، اور جس کو چاہے گا صالحین میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، تو اس میں کسی قسم کے تخلف کا امکان نہیں۔ سامعین کرام، آج کا جو خاکسار کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان یا موضوع اس طرح ہے کہ موعود امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے بعد کیا آئندہ کسی مرسل کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ تو یہ میرے آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انسان جو ہیں نفسوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں، یعنی بطور فرشتہ نہیں پیدا ہوئے، نفسوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور نفس انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھے راستہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، سیدھے راستہ کی طرف لانے کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرماتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا یہ سلسلہ ایک دائمی، ایک جاری و ساری سلسلہ ہے، اس میں تخلف ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب بخشا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لقب بخشا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ضرور ہیں، یعنی خاتم النبیین ضرور ہیں، لیکن زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ فاتحہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں سبع المثانی بھی قرار دیا ہے، یعنی کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، سبع المثانی بھی قرار دیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ مجھ سے دعا کرو، یعنی یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہم مسلمانوں کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ اور میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے، یہ سب کے سب سیدھے راستے کی طرف ہدایت یافتہ تھے، یعنی اللہ نے ان تمام نبیوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے۔ وہ سارے نبی جو آسم سے پہلے آئے، آسم اور آسم کے بعد قیامت تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئیں گے، یہ سارے نبی ایسے وجود ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی۔ اور اس کے ثبوت کے لیے سامعین کے آگے میں سورۃ الانعام آیات 84 تا 91 رکھ دیتا ہوں، اور سامعین خود پڑھیں، کیونکہ اگر میں نے خود یہ آیات پڑھی، ان کے ترجمے کیے تو خطبہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ سورۃ انعام آیات 84 تا 91 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو 8 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں ان نبیوں کا نام پڑھ دیتا ہوں مثال کے طور پر: ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ یہ سارے نبیوں کا ان 8 آیات میں ذکر آ جاتا ہے، اور اللہ نے ان 8 آیات میں 2-3 دفعہ یہ فرمایا ہے کہ یہ سارے جو نبی تھے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی صورت فاتحہ میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی مانگنے کی دعا سکھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت میں نبوت شامل ہے، اور سیدھے راستے کی ہدایت میں صرف نبوت شامل نہیں، صدیقیت بھی شامل ہے، شہادت بھی شامل ہے، صالحیت بھی شامل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو کوئی مقام و مرتبہ بخشنا چاہے تو وہ فرما دیتا ہے۔ تو علاوہ اس کے سامنے کرام سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت جو ہے، جس کا بھی صورت فاتحہ میں ذکر ہوا ہے، یہ ہدایت دراصل نہ صرف منعم علیہ انسانوں میں شامل ہونے کی دعا ہے، بلکہ مغضوب علیہ اور ظالم بننے سے بھی بچنے کی یہ دعا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش، یعنی ان لوگوں کے راستے کی طرف، یعنی وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو ان منعم علیہ گروہ میں شامل کر دیا، منعم علیہ انسانوں میں شامل فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر یہ بھی کہ اے اللہ ہمیں مغضوب علیہ اور ظالمین میں شامل ہونے سے بچانا، یعنی یہ یہودی جو ہیں سارے مغضوب علیہ ہیں، نبیوں کے قاتل، اللہ کا غضب ان پر برکا، تو انہی کا ذکر یہاں پر مغضوب علیہ انہی کی طرف اس صورت فاتحہ میں ذکر ملتا ہے، اور ظالین جو ہیں وہ یہ نصارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے یا جو ماننے والے ہیں وہ سارے خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ وہ تو ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھا الی بنی اسرائیل، اور اللہ کا ایک انسان تھا، مطلب کہ ایک بشر تھا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا تھا؟ بہرحال یہ زال بن گئے، یعنی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدائی میں شامل کر کے یہ جو جتنے بھی عیسائی ہیں سارے زال بن چکے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا جو سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشنا۔ میں نے بتا دیا کہ سیدھے راستے کی ہدایت میں نبوت شامل ہے، اور اس پر ثبوت کے طور پر سورۃ انعام آیات 84 تا 91 بالکل یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ان 8 آیات میں، اور ان کا میں نے نام بھی لے دیا ہے، اور یہ سارے نبی جو تھے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ 2-3 دفعہ ان 8 آیات میں فرماتا ہے کہ یہ سارے میرے بندے جو تھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت یافتہ تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لوگوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا سکھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ نبوت کیسے بند ہو گئی۔ اسی طرح پھر صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے کے بعد تو نے اپنے بندوں کو منعم علیہ انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمایا۔ تو انعام یافتہ بندوں جو ہیں تو اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں، جو کہ ابھی میں نے شروع میں تلاوت بھی کی ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت پائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی جناب سے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نبوت بخش دے گا، چاہے گا تو صدیقیت کے مقام پر فیض کر دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو ان کو شہیدوں میں شامل فرما دے گا، اگر وہ چاہے گا تو صالحین میں ان کو داخل فرما دے گا۔ تو یہی آیات جو ہیں ابھی میں نے شروع میں تلاوت بھی کی ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ باقی میں سامعین کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے یہ جو نبیوں اور رسولوں کا جاری سلسلہ ہے، اس کے حوالہ سے میں نے بہت سارے مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں، اپنے بہت سارے خطبات میں اس بات کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ شروع میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ انسان نفسوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں اپنے نفسوں کے پیچھے چل کر، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے ہمیشہ گمراہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت تک لوگ جو ہیں وہ نفسوں کے ساتھ ہی پیدا ہوں گے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا لقب، یعنی نبیوں کا خاتم، یہ عنایت فرمایا ہے۔
تو خاتم النبیین سے ہرز یہ مطلب نہیں ہے کہ آسم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آسم کی بعثت کے بعد جتنے بھی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں لوگ سارے یہ فرشتے ہوتے، نفس کے بغیر اللہ پیدا کر دیتا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں، کیونکہ جن کے ساتھ نفس نہیں ہوتا وہ تو فرشتے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ غلطی کرتی، وہ گمراہی کی طرف جاتی ہی نہیں۔ تو پھر ہم کہہ سکتے تھے اگر نفس کے بغیر آسم کی بعثت کے بعد لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی نبی اور رسول کی۔ بہرحال ہمیشہ سے انسان جو پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ نفس کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوں گے دنیا میں وہ نفس کے ساتھ ہی پیدا ہوں گے، اور نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ خاکسار نے اپنے بہت سارے مضمونوں میں نبوت اور رسالت کے اس جاری سلسلے کا ذکر کیا ہوا ہے، اسی طرح بہت سارے خطبات میں اور اپنے لیکچروں میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آسم کی بعثت کے بعد، یعنی آسم کو خاتم النبیین کا لقب ملنے کے بعد بند نہیں ہوا، یہ جاری و ساری سلسلہ ہے۔ مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ مضمون نمبر 81 ہے الغلام.com پر، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں ایک مؤعود نبی کا نزول۔ اسی طرح مضمون نمبر 101 اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت۔ سامعین جو زیادہ تحقیقی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہیں، مزید تفصیل جاننا چاہیں، تو ان مضمونوں کو پڑھیں۔ علاوہ اس کے الغلام.com پر اور بھی بہت سارے مضامین آپ لوگوں کو ملیں گے جہاں پر خاکسار نے یہ نبوت اور رسالت کے جاری سلسلے کا ذکر کیا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام 2 جنرل ویڈیوز کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ہم سپیچز ہیں۔ ایک تو ہے سپیچ مطلب کہ ویڈیو ہے 79 والغلام.com پر، اس کا عنوان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا حساب۔ اور اس طرح نمبر 80 یعنی نمبر 80 وہ جو اگلا حصہ ہے اس کا عنوان اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق کسی امتی فرد کا ہی بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول ہونا ہے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو جو دلچسپی رکھتے ہیں لوگ بالکل ان دونوں ویڈیوز کو، ان دونوں سپیچز کو سنیں، ان کو پتہ لگ جائے گا، اور جو میں نے دلائل دیے ان کی بھی خبر ان کو ہو جائے گی۔ علاوہ اس کے سامعین کرام بعض خطبات جمعہ ہیں جو خاکسار نے ڈیلیور کیے ہیں، بعض خطبات جمعہ ایسے بھی ہیں جو میرے جماعت کے بعض دیگر دوستوں نے بھی ڈیلیور کیے ہوئے ہیں، ان میں سے چند کے میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 8 مارچ 2024 کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ نبیوں کے ذریعے رشد و ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے اور اس میں تخلف ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دوست اگر چاہیں تو یہ خطبہ سن لیں۔ اسی طرح 7 جنوری 2022 کا ایک خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا؟ یہ موضوع ہے اس خطبے کا، بات سنیں۔ تو اس کے بعد 14 جنوری 2022 کا ایک خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان یا موضوع بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں امتی انبیاء اور مرسلین کا ایک دائمی سلسلہ قائم فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ دوست جو چاہیں مزید تو یہ خطبات بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ہم سب کو یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، کہ دیکھیں نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہہ دیا ہے کہ انسانوں کا نفس انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر اس گمراہی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، بھٹکے ہوئے بندوں کو، گمراہ بندوں کو کس ہدایت کی طرف لاتا ہے، اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اللہ اپنے کسی مومن بندے کو منتخب کر کے اس کو بطور نبی اور رسول مبعوث فرما دیتا ہے اس کی قوم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ
رسول یا نبی ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ سے پھر پوری اپنی قوم کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نبی اور رسول مبعوث ہوتا ہے دنیا اس کو قبول نہیں کرتی. جیسا کہ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس میرے بندوں پر کہ جب بھی میرا رسول ان کے پاس آیا تو قوم نے اس سے ٹھٹھا تمسخر و ہنسی کیا. یعنی کسی خدا تعالیٰ کے نبی اور رسول کو اس کی گمراہ قوم نے قبول نہیں کیا. دیکھیں نا اپنے بنائے ہوئے جو لیڈر ہوتے ہیں یا جو بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں قبول کرتی ہیں لوگ, ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا, لیکن خدا کی طرف سے آنے والوں کو دنیا قبول نہیں کرتی. تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. تو مرزا غلام صاحب کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے علم پا کر بتایا ہوا ہے اپنی کتابوں میں, اور ہمارا جماعت احمدیہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے, اس میں تخلف ممکن نہیں ہے. اس کے بعد سامعین کرام میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی ایک سوال و جواب کی محفل میں مجلس میں لوگوں کو سوال کی دعوت دی. تو لوگ سوال پھر کرتے ہیں, تو میں سامعین کو آج تھوڑی سی ایک ویڈیو سناتا ہوں. پہلے 2 منٹ سناؤں گا, پہلے ایک پر سناتا ہوں کہ جس میں ایک محترم صبغت اللہ قادری صاحب نے جناب مرزا طاہر احمد سے ایک سوال کیا. تو آپ سنیے ان کی محترم صبغت اللہ قادری صاحب کا جو سوال ہے مرزا طاہر احمد صاحب پر انہوں نے کیا, وہ سن لیں. حضور میں اب جناب صبغت اللہ قادری صاحب کو دعوت دوں گا. یہ بھارت لاء ہے اور کوئین کونسل ہیں اور انگلستان کے معزز مشہور و معروف شخصیت ہیں صبغت اللہ قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا, سوال میرا مقصد نہیں تھا, لیکن آپ نے جو نوجوان نے سوال کیا تھا احمدیہ فرق کا, اور آپ نے فرمایا بڑے مدلل انداز میں کہ باقی مولوی یہ کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں آئے گا, پرانا نبی آ سکتا ہے بیک ڈور سے, آپ کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے بھی آ سکتا ہے. تو حالات تو بڑی تیزی سے دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں, اب ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے, نئے ہو سکتا ہے نئی لائف بھی مل جائے کئی بار. تو آپ کے خیال میں ایک اور نبی بھی آ سکتا ہے کیا؟ ضرورت ہے اس کی ابھی آنے؟ صحیح رکھیں. میرے خیال میں انسانی خیال کو نبی کے آنے یا نہ آنے میں کوئی بھی دخل نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اگر مرزا صاحب امتی نبی ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو ان کے متعلق کوئی قرآن و حدیث میں اشارہ موجود ہے, اور اگر ہے تو کیا کسی اور نبی کا آنے کا امکان بھی کھلا ہے؟ یہ سوال درست ہے. قرآن و حدیث کے حوالوں ہی سے تو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. قرآن کریم نے امتی نبوت کے دروازے کو بند نہیں فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ایک آئے گا. سمجھے؟ اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ یہ کہہ دے کہ دروازہ کھلا ہے مگر صرف ایک کے لیے کھلا ہے. اگر کوئی احمدی کہتا ہے غلط کہتا ہے. دروازہ کھلا ہے جن شرطوں کے ساتھ, وہ شرطیں جس کے حق میں پوری ہوں گی وہ ضرور نبی اللہ ہوگا, اور وہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرطوں کی تائید میں یا وضاحت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح کی پیشگوئیاں کی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا فرض تھا کہ وہ ان پیشگوئیوں کی نشاندہی کریں جو آپ کے حق میں پوری ہوئیں, اور اس کے بغیر آپ کو کسی دعوے کا حق ہی نہیں بنتا. الہام تو ہوا ہوگا لیکن دنیا کو کیا پتا الہام ہوا ہے کہ نہیں. مگر قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں روز روشن کی طرح اگر آپ کے حق میں گواہی دے دیں تو سب کو پتہ چل جائے گا.
آئندہ کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر خدا کسی کو بھیجے جبکہ دروازہ بند نہیں ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا کام ہوگا، اس کی بات کوئی نہیں مانے گا جب تک وہ قرآن حدیث کے حوالے سے اپنے وجود کی سچائی کو ثابت نہ کرے۔ تو یہ اس کا کام ہے۔ ایک تو نپٹ نہیں رہا ابھی، ہم اگلے کی بحث میں کیسے چھیڑ دیں، لیکن بنیادی جواب میرا یہی ہے آپ کو کہ دروازہ جو کھلا ہے وہ مشروط کھلا ہے، اور وہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے جو بالکل خطی اور واضح ہے، وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو کوئی بھی اللہ اور اس رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب وہ گروہ جو انعام یافتہ گروہ کہلاتا ہے، اس میں صرف یہی لوگ شامل ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ دیکھو کتنا اچھا ساتھ ہے، what a wonderful company۔ اب یہ جو آیت ہے اتنی واضح اور کھلی کھلی ہے کہ انعام یافتہ گروہ کا رستہ بند نہیں کرتی، اس شرط کے ساتھ کھولتی ہے اللہ اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت لازم ہے۔ اطاعت کا درجہ فیصلہ کرے گا کہ تم کس گروہ میں شمار ہونے کے لائق ہو، یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا، مگر ایک کی شرط کہیں نہیں۔ اس لیے یہ رستہ ہے ان شرطوں کے ساتھ، جب تک یہ شرطیں پوری ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ کی رسپانس وہی ہوگی جو وعدہ کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے سن لیا، محترم صبغت اللہ قادری صاحب نے جناب مرزا طاہر احمد سے یہ سوال کیا۔ یعنی خلاصہ میں بتا رہا ہوں، کیا آپ کے خیال میں کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب مرزا طاہر احمد صاحب نے جو دیا، آپ نے ویڈیو سن لی ہے 5 منٹ کی قریباً۔ تو ابھی جو نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں جو مرزا غلام صاحب نے ہمیں تعلیم دی ہے، یا جماعتی احمدیہ کا جو عقیدہ ہے، بالکل مرزا طاہر احمد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی کہ یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے قیامت تک۔ ہاں، جو امت محمدیہ میں آسم کی غلامی میں نبی اب آتے ہیں وہ امتی نبی ہوتے ہیں، لفظ امتی ان کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتابچہ جو ہے تجلیات الہیہ، اس میں نبی کے متعلق تشریح فرمائی ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ میں وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، مرزا غلام احمد صاحب کے الفاظ۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ۔ آپ ایسا فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے، اس مومن بندے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ ان اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔
عام سن میں فرمایا ہوا ہے کہ میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث فرمائے گا جو کہ اس صدی میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غلطیاں یا بدعتیں داخل ہوں گی ان کو اس سے پاک کر دے گا، یعنی دین اسلام کی وہ تجدید کرے گا، اصلاح کرے گا۔ تو یہ آنس ہم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے امت محمدیہ کے آگے، اور ہر صدی ہجری کے سر پر، یہ دوسری صدی ہجری کے سر سے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بابرک وجود کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا امت محمدیہ میں۔ تو گزشتہ صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بطور مجدد صدی 4 دہم مبعوث ہوئے تھے، یعنی وہ خلفائے علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے، اور اس طرح 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے بطور مجدد صدی مبعوث فرمایا ہے۔ اور خلفائے علی منہاج نبوت کا جو سلسلے کا آنس نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے امت کے آگے، اس خلفائے علی منہاج نبوت کے سلسلے کا خاکسار 14واں خلیفہ ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر۔ تو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حدیث مجددین کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح بتایا ہوا ہے، اور سورۃ نور کی آیت نمبر 56 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کے لیے بطور تفسیر واقع ہوئی ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں اس بات کی تعلیم دی ہے اور کھول کھول کے بتایا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے یہ فرما دیا ہوا ہے کہ میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو مبعوث فرمائے گا تاکہ وہ اس صدی ہجری میں جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطیاں بدعتیں داخل ہوں گی ان سے وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دے۔ تو یہ مجددین کا یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر آنس ہم نے ایک اور حدیث فرمائی ہوئی ہے، بڑی مشہور ہے، اکثر میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تحلق امۃ انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی فی وسطها، کنز الاعمال 187/7، جامع الصغیر 106/2۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں مسیح موعود، یعنی آخر میں ایک روایت میں آتا ہے مسیح ہوگا نازل فرمائے گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ترجمہ میں لکھا ہوا ہے اور آخر میں مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ تو یہ حدیث ہے، میں سامعین کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے حدیقۃ الصالحین جو جماعت احمدیہ قادیان کی حدیثوں کی کتاب ہے، اس کا اولڈ ایڈیشن 1967 دیکھو یہ میرے پاس ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 570 402 صفحہ پر۔ اس وقت جو حدیقۃ الصالحین کی کتاب ہے قادیانی جماعت کی، اس میں سے قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار علماء نے یا جعلی خلفاء نے اس حدیث کو اپنی حدیقۃ الصالحین کتاب سے نکال دیا ہے، اور نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اب یہ جعلی خلیفے جو بنے پھرتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے، تو یہ ان کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، یہ سب فراڈ ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث عاصم کی طرف آئی ہے، بیان ہوئی ہے، اور علاوہ اس کے صرف یہی نہیں، یہ تو ابن عباس کی طرف سے ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293، تو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو سامعین کرام،
میں نے 2 حدیثیں بتا دی ہیں کہ آنس میں فرمایا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہو گیا ہے کہ قدر و جماعت کا بھی، تو میں سامعین کو پہلے بھی بارہا بتایا اپنے خطبات میں، لیکچروں میں، کہ یہ قدر و جماعت سے مراد یہ قادیانی جماعت ہے جو مرزا غلام صاحب نے جماعت بنائی تھی یا جس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس قادیانی جماعت 1914 سے یہ قدر و جماعت بنی ہے۔ مرزا بشیر الدین مامون نے اس جماعت پر قبضہ کیا اپنے والد کی جماعت پر، پھر اس کے بعد پھر اپنی نام کی احمدیت رہ گئی، نام کا اسلام رہ گیا، اپنے انہوں نے گند ڈال دی نفسانی اس میں۔ تو یہ قدر و جماعت ہے جو کہ اب مطلب کہ قطر و بیبنت یہودیوں کی طرح مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں بھی عبارتوں میں بھی سارا یہ کام کرتے پھر رہے ہیں یہودیوں والے۔ تو یہ قدر و جماعت ہے، اس کا آنس ہم نے 1500 سال پہلے اپنی اس حدیث میں، یہ جو ابھی میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے حدیث کا، اس میں قدر و جماعت کا ذکر 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ خدا کے بندے یا خدا کی جماعت اب کہاں رہ گئی ہے؟ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں اور دنیا کماتے پھر رہے ہیں۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ موجودہ ایڈیشن جو حقیقت صالحین کا ہے اس میں سے انہوں نے یہ حدیث نکال دی ہے، اس لیے کہ یہ اپنا یعنی مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو اپنا کاروبار بنا کر بیٹھ گئے ہیں، یعنی مرزا غلام صاحب کی اولاد ہی۔ تو ظاہر ہے کہ آگے حالانکہ آنس نے فرمایا ہوا ہے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث فرمائے گا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حدیث مجددین کو بھی جعلی قرار دے دیا ہوا ہے اور اس پر بھی حملے کرتے پھر رہے ہیں، اس کو جھوٹی ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ بلائے قادیان، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسیح کے اپنے آپ کو خلیفہ کہتے پھر رہے ہیں، سب جھوٹ ہے، سب فضول ہے۔ تو سامعین کرام میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو پھر 2 حدیثیں میں نے پڑھ دی، حدیث مجددین کا بھی ذکر کر دیا، علاوہ اس کے چلہ ہوشیارپور میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اللہ تعالیٰ کے حضور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے ایک نشان مانگا تھا، اور قادیان کے آریوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کوئی نشان دکھاؤ۔ بڑی تفصیل کی باتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو آپ علیہ السلام کی 40 روز کی دعائیں سن کر جواب میں فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو آگے پھر اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، باقی ساری یہ لمبی پیش ہوئی ہے۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے وجود کے متعلق جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وہ کون امرن مقضیہ۔ یہ جو وجود ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو موسوی سلسلے میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی موسوی ذکی غلام جو تشریف لائے تھے، جن کا سورت مریم اور سورت آل عمران میں ذکر ملتا ہے اور بھی بہت ساری جگہ پر ملتا ہے ذکر، تو یہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعائیں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی ایک نشان رحمت کی خبر بخشی۔ تو اس طرح یہ جو وجود ہے جس کی ابھی میں نے ذکر کیا ہے، چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا، دراصل پہلے جو موسوی ذکی غلام تھا یا موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، اس کی ایک کاپی ہے بندہ، چلہ ہوشیارپور میں اس کی خبر دی گئی تھی۔ تو سامعین کو میں تفصیل میں نہیں جاتا، سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد بھی یہ وجود ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو خبر دی ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے میں نے اپنی اس کتاب میں بتا دیتا ہوں کہ صفحہ، یہ خاکسار کی کتاب ہے غلام مسیح و زماں، اس کے صفحہ 134 پر خاکسار نے مرزا غلام صاحب کے 10 حوالوں کا ذکر کیا ہے، اقتباسات، جس میں مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد مسیح آنے کا یا مرسل آنے کا، نبی آنے کا ذکر فرمایا ہوا ہے، امکان ذکر فرمایا ہے،
134 صفحہ غلام مسیح الزماں کتاب. لیکن اسی کتاب کے 138 صفحہ پر مرزا غلام صاحب نے اپنے بات قطعی طور پر اس موعود ذکی غلام، اس موعود مسیح عیسیٰ بن مریم، محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم یا مسلم موعود کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ وہ بلا شبہ میرے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرمائے گا. میں نے صفحات بتا دی ہیں، جن لوگوں نے زیادہ اسٹڈی کرنی ہو خاکسار کی اس کتاب میں سے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ کتاب موجود ہے الغلام.com پر. تو میں یہ جو صفحہ 138 پر حوالے دیے ہیں ان میں سے میں صرف ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں سامنے کے آگے. باقی 4 حوالے ہیں میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خطبہ تفصیل لمبا نہ ہو زیادہ. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اسی وجود کے متعلق فرماتے ہیں وہ ازالہ وہاں روحانی حسین جلد 3 صفحہ 318 پر. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب تو صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد یہ جو شخص ہے، یعنی جس کی چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی تھی، جس کو مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں مسلم موت کا ٹائٹل دیا، اللہ نے اس کو مسیح عیسیٰ، محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم قرار دیا ہوا ہے مرزا غلام صاحب کی بئی میں. میں بتاتا ہوں کہ یہ مثال کے طور پر خاکسار کے الغلام جو .com ہے، الغلام.com پر ایک ہے نیوز نمبر 160. وہاں پر ان تمام الہامات کا یا اس مبشر وحی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، اس موعود نشان رحمت یا اس موعود ذکی غلام کے حوالہ سے، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، اور جس نے مرزا غلام صاحب کے بعد نزول فرمانا ہے، یعنی مبعوث ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا، وہ دعویٰ کرے گا اس کا، یعنی جو جتنے بھی الہامات ہیں غالباً 12-13 ہیں، سامعین وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ایک بڑا فارسی میں الہام نازل فرمایا تھا مرزا غلام احمد صاحب پر اللہ تعالیٰ نے. وہ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے آپ نے بندے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ جو عیسیٰ ہے جس کی بشارت دی اللہ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو، یہ خود مرزا غلام احمد علیہ السلام نہیں تھے، یہ الگ وجود ہے. یہ وہی وجود ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ساری تفصیلی ایک لمبی پیش گوئی ہے جس کا الغلام.com پر آپ کھولیں گے تو سامنے ہی یہ پیش ہوئی مرزا غلام صاحب کی تصویر کے نیچے آ جاتی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں تو کافی جگہوں پر ذکر ملتا ہے اس پیش گوئی کا. تو دیکھیں نا، میں یہ الہامی شعر ہے فارسی میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. اچھا، اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم یا آپ کی مبشر وہی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک وجود مرزا غلام صاحب کے بعد آنا ہے، اور وہ وجود وہ ہوگا جس کو اللہ کھڑا کرے گا الہام کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ. لیکن بہرحال یعنی بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس نے 1914 میں مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے اس کو ایک دکان بنا لیا، اور پھر جھوٹا دعویٰ بھی کر لیا مسلم موعود ہونے کا، یعنی اسی پیش گوئی کا، یعنی اسی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کی جو پیش ہوئی چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بخشی تھی، اس کے مصداق ہونے کا مرزا بشیر الدین محمود نے 1944 میں جھوٹا دعویٰ کیا، مسلم موعود بن بیٹھا جھوٹا. تو اللہ نے 10 سال کے بعد یعنی 10 مارچ 1954 کو، یعنی 1954 کو 10 مارچ کو مسجد مبارک ربم میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس مفتری اللہ کی یعنی بشیر الدین محمود کی رگے جان کو قطع کاٹ دیا، وطین کو قطع کر دیا. یعنی یہ نماز عصر کی بات ہے، اور یہ مشہور واقعہ ہے. اور اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد پھر مفلوج ہو گیا، بیمار ہو گیا، 10-11 سال پھر
बेसे मर्ग पर पड़े रहे। इधर 1955 में यूरोप आए अपनी इलाज के लिए, चेक करवाने के लिए लोगों डॉक्टरों से कि ये क्या मसला है। तो डॉक्टरों ने चेकअप किया लंदन में, श्वाइस में, इधर स्विट्ज़रलैंड में, इधर जर्मनी में भी 2 जगह, हम्बर्ग और न्यूरमबर्ग में उनका चेकअप हुआ, 4 जगहों पर। तो चारों जगह पर जो चेकअप उनका हुआ, तो चेकअप करने वाले जो सर्जन थे उन्होंने ये कहा कि चाकू की जो टिप है वो शाहरग में दाखिल होकर टूट गई, तो उसका फिर निकालना मुश्किल है। उन्होंने कह दिया था भी अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो इस मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है। तो फिर वो टिप नहीं निकाली गई, तो इसी तरह फिर मफलूज रहे। तो फिर लोग बताते हैं जो उनके अंदर काम करते थे, घर के ख़ास जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो बताते थे कि आखिरी ज़िंदगी में तो वो बाबांगे बुलंद कहा करता था कि मैं मुझसे मौत नहीं हूँ, और फिर गालियाँ भी निकालता था। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ने पकड़ लिया, उसको सज़ा दी, क्योंकि इफ्तरा किया उस शख्स ने अल्लाह ताला पर, और झूठा मुझसे मौत, झूठा मौत निशान रहमत, या झूठा मौत ज़की ग़ुलाम बन के बैठ गया। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको इबरत का निशान बना दिया। आखिरी 10-11 साल फिर वो बिस्तर मर्ग पर लेटा रहा, फालज हो गया, और अल्लाह ने बाहर बस वही निशान दिखाया फिर कि जो शख्स भी, सूरत अल-हक़ा में अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स भी मेरे मतलब इफ्तरा करेगा, कि झूठे अपने पास से ख्वाब बनाएगा, इल्हाम बनाएगा, जबकि मैंने ना उसको कोई ख्वाब दिखाया हो, ना उस पर इल्हाम किया हो, अगर कोई ऐसा इफ्तरा करेगा मुझ पर, या कोई ऐसी झूठी बात मेरी तरफ मंसूब करेगा, तो मैं उस मुफ्तरी को दाएं हाथ से पकड़कर उसकी रगे जान को, उसकी वतीन को कतल कर दूंगा। तो यह काम हुआ और साबित हो गया कि बशीरुद्दीन महमूद ने ये झूठ बोला था अल्लाह ताला पर मुस्लिम मौत बनने का। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि उस इंसान ने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद, जिसकी चिल्ला होशियारपुर में मोहम्मदी मरीम को बशर दी गई थी, उसने तो नबी आसम की ख़बर के मुताबिक और मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की पेशगोई के मुताबिक मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद नज़ूल फरमाना है। वैसे भी आसम ने अपने बाद फरमा दिया ना, बात के 2 वजूदों का जिक्र। एक तो हदीस मुजद्दिदीन में हर सदी हिजरी के सर पर मुजद्दिद ज़हूर फरमाता है उम्मत मोहम्मदिया में, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के, अभी मैंने तजल्लियात इलाहिया का हवाला पढ़ा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की हवाले के मुताबिक, अल्फाज के मुताबिक, हर मुजद्दिद जो सदी हिजरी पर अल्लाह ताला खड़ा करता है वो असल में मुमती नबी होता है। अभी मैंने अल्फाज मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब से के पढ़ दिए हैं, क्योंकि जिस पर अल्लाह ताला अपनी वही नाज़िल फरमाए, इल्हाम, मुकालमा व मुखातबा करे और उसको तजदीद देने के लिए मामूर फरमा दे, तो वो नबी होगा, रसूल होगा। तो मैं कह रहा था, एक तो हदीस मुजद्दिदीन है, ये तो सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि चलो होशियारपुर में एक कतई मसीह ईसा इब्न मरीम की मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद सामी मोहम्मदी मरीम को बशारत दे दी, तो वो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद आना था। तो ये आसम की ख़बरों के मुताबिक तो फिर हर सदी हिजरी के सर पर नबियों और रसूल मुजद्दिदीन के रंग में मबूस होते रहेंगे। और फिर आसम ने अपने बाद 2 वजूदों का, एक इमाम महदी जिसको कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में, एक मसीह ईसा इब्न मरीम, वो दोनों का जिक्र फरमा दिया। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने 1891 में अपने मौद इमाम महदी होने का दावा फरमाया, और जो कसूफ़ व खसूफ़ है, निशानी है मौद इमाम महदी की, वो भी उनकी दावे के बाद पूरी हो गई। और तोहफ़ा गुरबिया का वो हवाला बारहा मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का पढ़ कर सुनाया है सामीन को, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब हल्फन कहते हैं कि ये कसूफ़ व खसूम का निशान मेरी सदाकत पर निशान अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाया, और मैं ही वो मौद महदी हूँ जिसकी प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा ने ख़बर दी हुई है। तो मैं कह रहा हूँ, पहले बारहा बता चुका हूँ कि इमाम महदी और मसीह ईसा इब्न मरियम, मौद मसीह ईसा इब्न, 2 अलग अलग वजूद हैं, ये एक इंसान नहीं हो सकता। अपने अपने ज़माने हैं इनके दोनों के, और ये दोनों अपनी अपनी सदियों के मुजद्दिद हैं। दरअसल बेसिकली इमाम महदी भी अपनी सदी 4 दाम का मुजद्दिद था, लेकिन मौत था। इसी तरह वो मसीह ईसा इब्न मरियम जो जिसका आसम ने आखिर पर जिक्र फरमाया, वो भी अपनी सदी का मुजद्दिद है बेसिकली, तो वो मौत है। आसम ने इन दोनों वजूदों का, यानी
مہدی اور مسیح سے بن کے حوالے سے ان کے مقام و مرتبہ یا ان کا جو روحانی کام ہوگا اس کے حوالے سے ان کا ذکر فرما دیا. ویسے حدیث مجددین ایک عمومی حدیث ہے کہ آسم فرما دیا کہ میرے بعد ہر صدی ہجری کے سر پر جو بھی میرے دین میں غلطیاں پیدا ہوں گی یا نفس غلطیاں ڈالیں گے، ان کو غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے، میرے دین کو بدعتوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر کسی مومن کو مبعوث فرما دیا کرے گا. تو یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ مرزا غلام صاحب کے تجلیات الہیہ کے حوالہ کے مطابق یہ مجددین سارے دراصل امتی نبی ہیں، امتی رسول ہیں. تو میں اب سامعین کو ایک اور مرزا طاہر احمد کا ایک ویڈیو مختصر سنانا چاہتا ہوں. تو اس میں لجنہ کی کوئی ممبر ہے تو وہ مرزا طاہر احمد سے سوال کرتی ہے. آپ سنیے. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ہاں جی، آپ کا؟ شکر اللہ کا حضور. جی فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے. کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسلم شام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جی جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی. جزاک اللہ. سامعین کرام، آپ لوگوں نے سن لی ہے کہ لجنہ کی جو ممبر ہے اس نے تو بڑا معقول مناسب سوال کیا کہ جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے نبیوں اور رسولوں کے حوالہ سے یہ سلسلہ جاری ہے، دائمی ہے، قیامت کی جاری رہے گا. قیامت تک اس لیے جاری رہے گا کہ کیونکہ انسانوں کے نفس ان کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کو مبعوث فرماتا رہے گا. لجنہ کی جو ممبر نے سوال کیا بڑے معقول سوال ہے، اور جماعت احمدیہ کا عقیدہ بھی یہی ہے. مرزا غلام صاحب کی یہ تعلیم ہے، ہمیں دے کے گئے ہوئے. لیکن مرزا طاہر کا آپ نے سن لیا ویڈیو جس میں وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں مرزا غلام صاحب کے بعد کسی نبی کی پیشگوئی نہیں. دیکھیں نا، یہ مرزا طاہر احمد صاحب یعنی پگڑی ڈال کے وچکن ڈال کے یہ سوال جو کی محفلیں کرتا رہا، خطبات دیتا رہا، اتنا جھوٹا آدمی تھا. میں نے سامعین کے آگے دونوں ویڈیو اس کے رکھ دیے ہیں. پہلا آپ نے سن لیا ہے کہ جس میں صبغت اللہ قادری صاحب کا سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ امتی نبیوں کا قیامت جاری و ساری ہے. وہ وہاں پہ یہ سن لیا آپ لوگوں نے. اگلا لجنہ کی ممبر جب وہ سوال کرتی ہے کہ مرزا غلام صاحب نے بھی اپنے بعد کسی نبی کی خبر دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں وہی نشان رحمت، وہی ذکی غلام کی بشارت دی تھی. وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جو ہے جس کو بخشا، وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے موت، وہ مرزا غلام صاحب کے بعد اس کا نزول ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ آسم کی پیشگوئی کے مطابق اس نے نزول فرمانا ہے. تو دیکھیں مرزا طاہر احمد اپنی پہلے جو ویڈیو تھا اس میں صبغت اللہ قادری صاحب کو کہتے ہیں جواباً کہ بالکل جی، قرآن کریم نے امتی نبوت کے دروازے کو بند نہیں فرمایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ایک آئے گا. بڑی تفصیل آپ سن لیں، آپ نے سن لی ہوگی بلکہ. تو اس کے بعد میں نے جو آپ کو لوگوں کو ویڈیو سنائی ہے کسی لجنہ کی ممبر کی سوال کی، تو وہاں پر وہ مرزا طاہر خود مکر جاتا ہے کہ نہیں مرزا غلام احمد کے بعد کسی نبی کی خبر نہیں، سب جھوٹ بول رہا تھا وہ بندہ بیٹھ کے سوال جواب کی محفل میں. کیونکہ خود تو آپ نے سن لیا کہ صبغت اللہ قادری صاحب کے سوال کے جواب میں وہ تو خود کہتے ہیں امتی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور یہی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ عقیدہ تھا، ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ یہ سلسلہ دائمی ہے، قیامت تک جاری رہے گا، کوئی ختم نبوت نہیں ہے. لیکن مرزا طاہر احمد صاحب لجنہ کی ممبر کے سوال کے جواب میں کہتے کہ نہیں مرزا غلام صاحب کے بعد کسی نبی کی خبر نہیں، سب جھوٹ بول رہا ہے. جبکہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آسم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے. دیکھنا امام مہدی درمیان میں تو آ گئے ایک صدی قبل، 1891 میں انہوں نے دعویٰ کیا اپنے مہدی ہونے کا، اور غالباً 1893 میں پھر وہ خسوف کا نشان ان کے وجود میں پورا ہو گیا. یہ مرزا غلام صاحب کا یہ حوالہ تحفہ گولربیہ کا میں نے 12 پڑھا، تو وہ امام مہدی تھے موعود. اور علاوہ اس کے اور کوئی کہے کہ یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، میں کہتا ہوں کہ بالکل تھے، کیونکہ جری اللہ فی حل الانبیاء کے الہام کے مطابق وہ نبیوں کے ذیل تھے، تمام نبیوں کے ذیل.
حقیقت الوحی کا وہ حوالہ بارہا میں نے پیش کیا لوگوں کے آگے کہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، اور تمام نبیوں میں سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، وہ بھی تھے۔ لیکن آسم نے یہ جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں، درمیان میں مادی، اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم مرزا غلام محمد نہیں تھے، کیونکہ وہ دو وجود ہیں الگ الگ، ان کے زمانے الگ ہیں۔ تو وہ ایک انسان کے وجود میں پوری کیسے پیشگوئی پوری ہو سکتی ہے؟ جن دو وجودوں کے زمانے ہی الگ الگ ہیں، ایک درمیان میں ظہور فرمائے گا اور ایک آخر پہ نزول فرمائیں گے۔ وہ درمیان میں نزول فرمانے والا، وہ آخری میں نزول فرمانے والا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلطی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب تمام نبیوں کے ذیل ہوتی ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ لیکن آسم نے یہ جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، میں سامنے کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں کہ آسم نے یہ جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے نا، یہ جو حدیث ہے بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم حدیقت الصالحین صفحہ 899 حدیث نمبر 950۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آنسا فرماتے ہیں، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے۔ یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ دیکھیں اس میں آسم نے اپنے بعد یعنی ابن مریم کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ میں سامعین کو پھر بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب موعود امام مہدی کی پیشگوئی جو تھی اس کی مصداق تھے۔ ہاں، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن آسم نے یہ جو فرمایا نا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں، درمیان میں مادی، اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ جو میں نے ابھی آسم کی یہ حدیث پڑھی ہے جس میں آسم نے خدا کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یہ موعود ابن مریم مرزا غلام احمد صاحب نہیں تھے، اس کے مصداق پیشگو کے نہیں تھے۔ وہ اس کے مصداق وہ ان کا موعود نشان رحمت، موعود ذکی غلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، آپ علیہ السلام کی وحی میں آپ علیہ السلام نے لکھا ہے اپنے کتابوں میں، یا وہ جو شعر ہے آپ علیہ السلام کا فارسی کا، زید درگاہ خدا مردے بصد آزاز می آیت مبارک بادت مریم کہ عیسیٰ باز می آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام محمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ جو دوبارہ عیسیٰ جس کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے محمدی مریم کو، تو یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم میں یہ یہاں پر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اس کا مصداق مرزا غلام محمد اصالتاً نہیں تھے، وہ خود نہیں تھے اس کا مصداق، یہ دو وجود ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ وہ لجنہ کی خاتون نے یہ جو سوال کیا کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد کسی نبی کی کوئی بشارت دی ہے، پیشگو کی ہوئی ہے؟ مرزا طاہر احمد صاف مکر گیا۔ حالانکہ پہلی جو ویڈیو آپ لوگوں نے سنی ہے اس میں صبغت اللہ قادری صاحب کے سوال کے جواب میں وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ امتی نبی ہے، سارے آتے رہیں گے قیامت تک۔ یعنی لجنہ کی جو خاتون نے جو سوال کیا اس پر وہ مکر گیا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد کسی نبی کی پیشگوئی کی نہیں۔ نبی سے میری مراد یہ ہے کہ جتنے بھی مرزا غلام صاحب کے حوالہ کے مطابق جتنے بھی مجددین ہیں دراصل امتی نبی ہیں۔ تو یہ سلسلہ نبوت کا، امتی نبیوں کی نبوت کا یا مجددین کا قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو
مرزا طاہر احمد صاحب نے دیکھو کتنا جھوٹ بولا. اس لجنہ کی جو ممبر تھی خاتون، اس کے سوال کے جواب میں جھوٹ بول دیا کہ نہیں، مرزا غلام صاحب کے بعد کسی نبی کی پیشگوئی مرزا غلام احمد صاحب نے نہیں کی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ وجود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہوگا؟ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی کی وجود کی پیشگوئی نہیں کی؟ ابھی میں نے حوالہ بھی پڑھ کر سنا دیا ہے مرزا غلام احمد صاحب کا. حضور اسلام فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو. مرزا طاہر کس طرح جھوٹ بولتا ہے. مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں ازالہ حام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. تو سامعین کرام، یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود ہے تو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول اور نبی ہوگا، جیسے کہ عاصم نے خبر دی ہوئی ہے. تو جب اللہ نے مرزا صاحب علیہ السلام محمدی مریم کو خبر دے دی کہ تیرے بعد یہ میں دے رہا ہوں آپ کو نشان رحمت، یہ ذکی غلام، یہ عیسیٰ ہے، تو مرزا صاحب نے آگے خبر دے دی. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی نبی کی خبر نہیں دی؟ سب جھوٹ ہے. مرزا طاہر احمد جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں یہ مرزا طاہر احمد صاحب، مطلب میں کیا کہوں، یہ ایک دنیا دار آدمی تھے. مرزا غلام صاحب کی اولاد دنیا دار، اور کتنا جھوٹا آدمی ہے. ابھی میں نے 2 ویڈیو جو ہیں میں نے سوشل میڈیا سے مجھے ملے، لوگوں کو پتہ ہے، میں نے یہاں پر لگا دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ مرزا طاہر احمد کتنا کہ جھوٹا آدمی تھا. اس کی قول و فعل میں کتنا تضاد تھا کہ قدم قدم پر اپنے بیان بدل لیتا تھا. اس وقت تم سن لو، یہ دونوں ویڈیوز کو سن لو اور پھر فیصلہ کرو کیا مرزا طاہر نے اپنا بیان نہیں بدلا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ امتی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن آگے لجنہ کی جو ممبر نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد السلام نے اپنے بعد کسی نبی کی پیشگوئی کی ہے، جب اللہ نے ان کو ایک نبی اور رسول کی کہ نشان رحمت کی کہ ذکی غلام کی بشارت دی ہوئی ہے، اور آگے مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں کو آگے بتا دیا کہ میرے بعد یہ شخص آئے گا، تو پیشگوئی تو ہو گئی. مرزا طاہر نے جھوٹ بولا کہ نہیں، مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کوئی نبی کی پیشگوئی نہیں کی. جبکہ حال یہ ہے کہ ان کے باپ نے مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے مسلم موعود ہونے کے. پھر اللہ نے 10 سال کے بعد اس کو پکڑا، اس کی بدین کو قطع کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا اور مفلوج کر دیا. بارہا میں نے حوالے پڑھے ہیں. وہ کہتا آخری عمر میں کہ میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، میں تو پیشاب بھی نہیں کر سکتا اٹھ کے. اتنا زیادہ لاچار اللہ نے اس کو کر دیا اور ذلیل و رسوا کر دیا، اور اسی ذلت اور رسوائی میں وہ مرا، اس دنیا سے گیا. جھوٹا دعویٰ کیا، افتراء کیا اس شخص نے اللہ پر. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا طاہر کا آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے یہ دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں. یہ مسیح کے خلیفے کہاں ہیں؟ میں پھر بتاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر سورت نور آیت 56 نازل نہیں ہوئی تھی. مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد اللہ سے علم پا کر کسی خلافت کا وعدہ نہیں کیا اپنے ماننے والوں کے ساتھ. کوئی خلافت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اپنے وصیت میں یہ فرما دیا کہ تم سب مل کر دین کا کام کرو، اس مشن کو مکمل کرو جو میرا مشن ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. مرزا صاحب نے تو یہ فرمایا ہوا ہے. اور یہ شخص، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. الوصیت میں سے مرزا غلام صاحب کا یہ فکرہ کھاتے پھر رہے ہیں. یہ اپنی نہ تحریروں میں نہ تقریروں میں اس فکرہ کو نہیں پڑھتے، نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں. میں نے بارہا ایک مرد خدا کی کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے آپ لوگوں کو، اور باقی بھی ان کی تقریریں بھی سنائی ہیں، خطبات بھی سنائے ہیں. سب جھوٹے لوگ ہیں. وہ مرزا غلام صاحب کا وہ الوصیت کا وہ فکرہ جو ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں اپنی تقریروں میں یا اپنے تحریروں میں، اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ لوگ دنیا دار ٹائپ ہیں. مرزا طاہر کا بتا دیا کہ اس نے قدم قدم پر جھوٹ بولا. یہ دنیا دار بندے ہیں، کوئی ان کا مذہب سے تعلق نہیں، نہ ایک مسیح کے خلیفے ہیں، نہ مسیح موعود علیہ السلام سے کسی خلافت کا وعدہ اللہ نے کیا. تو اللہ ان پر رحم فرمائے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے لوگوں کو بچائے. بلکہ انہوں نے تو لوگوں کو گمراہ کر دیا. مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو قطعی طور پر گمراہ کر دیا انہوں نے. وہ گمراہ ہو بیٹھے ہیں بیچارے. اور 22 دسمبر 1983 سے پہلے یہ عاجز بھی اسی جماعت میں تھا، قادیانی جماعت میں. میرے والد صاحب مرحوم بڑے دعا گو انسان تھے، وہ بھی اسی جماعت میں تھے. ڈاور فوت ہوئے ہیں
تو بہرحال ایک بزرگ اور ایک دعا گو انسان تھے، ان کی دعاؤں کا میں سمجھتا ہوں نتیجہ ہوں، اللہ نے ان کو بخشا۔ تو بہرحال یہ جو ہے مسیح کے خلیفے بنے پھرتے، یہ کوئی خلیفہ شلیفے نہیں ہے، دنیا دار لوگ ہیں، بلکہ بلائے قادیان اکثر میں کہا کرتا ہوں۔ قادیان کی بلا یعنی بلائے دمشق کا الہام مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا 9 اپریل 1907 کو۔ اللہ نے بالواسطہ رنگ میں اپنے بندے کو بتایا بلائے قادیان یعنی بلائے دمشق، یعنی وہ دمشقی بلا، وہ جو جس نے یعنی یزید پلید نے جو عاصم کی آل اولاد کو میدان کربلا میں ذبح کیا تھا، کیا کیا تھا؟ اللہ نے بلائے دمشق کا الہام نازل فرما کر مرزا غلام صاحب پر اس کو بالواسطہ رنگ میں بتا دیا کہ تیرے بعد بھی یہ معاملہ ہونا ہے۔ تو تفصیل تو نہیں اللہ نے بتائی ہوگی، اگر بتائی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے بتا دی ہوگی، اس کو تو اپنے ظاہر نہیں کرنا، اور الہام میں بتا دیا اس رنگ میں کہ تیرے بعد بھی ایک بلا تیری ماننے والوں کو چپٹے گی، بلائے دمشق کے الہام میں۔ وہ بلائے دمشق میں نہیں، بلائے قادیان ہے وہ لوگ ہیں جھوٹے دعوے کیے، جماعت احمدیہ پر مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کیا، پھر اپنی شہرہ کٹوائی، یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مسیح کے خلیفے نہیں ہیں، سب جال ساز لوگ ہیں، بلکہ ان کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی قادیانی جماعت کا مربی مولوی یا کوئی عالم میری ان باتوں کو جھٹلانا چاہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آئیں میدان میں میری ان باتوں کو جھٹلا کے دکھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قادیانی ٹھگ ہیں، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، مرزا مرسور احمد، سارے قادیانی ٹھگ ہیں، کوئی خلیفہ نہیں مرزا غلام صاحب کے۔ مسیح موعود کے خلیفوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اگر کوئی ذکر ہے تو کوئی قادیانی مولوی عالم مجھے بتایا کہاں ذکر کیا مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد جاری ہونے والے ان خلفاء جو بنے بیٹھے ہیں، کہاں ذکر؟ کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا طاہر احمد کیا بتا دیا، 2 بیان اس کے بتا دیا، آپ لوگوں کو سنا بھی دیے کہ ٹھگ ہے، جھوٹ ہے۔ ایک بیان میں کہتا ہے کہ یہ امتی نبوت جاری و ساری ہے، جب صبغت اللہ قادری صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آئندہ اب کوئی آئے گا نبی، وہ کہتے ہیں کہ بالکل آئے گا، جاری و ساری رہے گا، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت بھی یہی ہے۔ تو آگے جب لجنہ نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد کسی نبی کی خبر دی ہے، جبکہ اللہ نے ان کو وہ غلام بخشا ہوا ہے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ نشان رحمت کی خبر دی ہوئی ہے، اور اپنی کتابوں میں وہ لکھ کے گئے ہیں، تو جھوٹے دعوے کر دیے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس غلام کے حوالہ سے اس پر قبضہ کیا، پیشگوئی پر، جماعت پر قبضہ کیا، پھر اپنی شہرہ کٹوائی۔ تو یہ جناب یہ شخص بیٹھ کے کہتا ہے، خواتین کی کوئی محفل ہوگی نا، وہاں پر لجنہ نے سوال کیا تو وہاں پر کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نبی کی کوئی پیشگوئی نہیں کی، سب جھوٹ بولا ہے اس شخص نے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کوئی مسیح کے خلیفے نہیں۔ یہ مطلب میں نے ابھی 4 کا ذکر کیا ہے کہ یہ قادیانی ٹھگ ہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ قادیانی مولوی یا اللہ کوئی میری باتوں کو جھوٹ ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار؟ قیامت تک میں اپنے دنیا کو کہتا ہوں کہ لوگ میری باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، میں حق اور سچ باتیں کہتا ہوں، اور میں وہی موعود نشان رحمت، وہی موعود ذکی غلام جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ شاپ میں بخشی تھی، وہ اس کا مستاق اللہ نے اس عاجز کو بنایا ہے۔ اور صرف میرا دعویٰ نہیں، اس کا قطعی علمی الہامی موعود ثبوت میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے دیا۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا علیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملہم لکھتا ہے آگے بریکٹ میں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی عظمت، مظہر الاول بالآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء۔ یہ ساری نشانیاں الہامی موعود اس کتاب میں موجود ہیں۔ اللہ نے یہ ساری ان باتوں کا یعنی ڈیوائن تھیری، ورچوئس گاڈ، جو اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ اس سازش کو بخشا۔ جب میں نے لکھا الہاماً اللہ نے خبر دی مجھے اس کے متعلق، تو وہ جو میں لکھتا چلا گیا اس میں وہ اللہ کی جو انکشافات وہی لکھے میں نے۔ تو ان میں یہ ساری نشانیاں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی کی، وہ سخت ذہنوں کو یہ مغار دل کا عالم، وہ ساری اس میں آ گئی۔ تو یہ بات ہے کہ خالی دعویٰ نہیں ہے اس سازش کا، میں قطعی علمی اور الہامی موعود ثبوت لے کر کھڑا ہوں۔ اور یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو پہلے زمانوں کی قوموں نے اپنے اپنے وقت کے زمانے کے
نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیا تھا. ابو جہل نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کا اخراج مقاتیہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہے. اس طرح ان لوگوں نے 2004 میں اس حادثے کا، میرے اہل و عیال کا، میری جماعت کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کا ان لوگوں نے جماعت احمدیہ سے اخراج اور مقاطعہ کیا ہوا ہے. یہ جو الغلام.com پر جو نیوز ہے، غالباً 6 یا 7 نیوز پر دیکھیں، وہاں پر اخراج اور مقاطعہ میرا جو انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں وہ لگا، وہاں پر میں نے وہاں پر ان کو آن کیا ہوا ہے. لوگ دیکھ لیں. اتنے ظالم لوگ ہیں، ان کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں. میں حلفاً کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں کہ امت محمدیہ کے عام لوگوں نے یا مولویوں نے دین اسلام کو مرزا غلام صاحب سے پہلے یعنی 13 صدی میں اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا مرزا غلام صاحب کی اولاد نے دین اسلام کو نقصان 100 سال میں پہنچا دیا. ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ احمدیت کو مرزا غلام صاحب کی اولاد نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ وہ تو رہی ہی نہیں، وہ تو صرف نام رہ گیا. باقی سب کچھ یہ لوگ دنیا کا دھندا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں مسیح کے خلیفے ہیں. یہ مسیح کے خلیفے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے، اپنی بیٹیوں سے زنا کرنے والے لوگ، یہ وہ قوم ہے. تو یہ مسیح کے خلیفے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کی شر سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو بچائے. آخر پہ سامنے کرام میں مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب نور الحق اول روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے. پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے. کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے. اور دجالیت کے معنی بجوز اس کے کچھ نہیں. بس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے. یہ جو بشیر الدین محمود ہیں، مرزا ناصر احمد ہے، مرزا طاہر احمد ہیں، اور مرزا مسعود جو ان کا جعلی خلیفہ ہے، اس کو بنا بیٹھے، یہ سارا دجالی ٹولہ ہے. میں پھر سامعین کو کہوں گا، میں حق اور سچ بات کہہ رہا ہوں. اگر کوئی قادیانی عالم یا کوئی جعلی خلیفہ یا کوئی جعلہ جیسے میری باتیں ہیں ان کو غلط کر کے دکھانا چاہے تو میں اس کو بلاتا ہوں کہ آئیں مقابلہ کریں، میرا بتائیں، ثابت کر کے دکھائیں کہ جو میں باتیں کہتا ہوں وہ غلط ہیں. بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور یہی حق اور سچ ہے. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر